نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 10 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا وہ سب پکارے جائیں گے کہ بلا شبہ اللہ کا غصہ کرنا اکبر زیادہ بڑا تھا، من مقتکم تمہارا غصہ کرنے سے، انفسکم اذ تدعون اپنے آپ پر جب تم سب بلائے جاتے تھے، الی الایمان ایمان کی طرف۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ بلا شبہ اللہ کا غصہ کرنا زیادہ بڑا تھا آج تمہارے اپنے آپ پر غصہ کرنے سے جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف۔ فتکفرون تو تم سب انکار کرتے تھے۔ مقتن سخت ناراضگی کو کہتے ہیں اہل کفر جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھلستے دیکھیں گے تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہوں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تم پر ناراض ہوتا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں ہو۔ قالوا وہ سب کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے موت دی ہمیں 2 بار، واحییتنا اثنتین اور تو نے زندہ کیا ہمیں 2 بار، فاعترفنا بذنوبنا سو ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، یہ عذاب بلا شبہ اس وجہ سے ہے کہ جب پکارا گیا اللہ کو، وحدہ کفرتم یعنی اس اکیلے کو تو تم نے انکار کیا، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا اور اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا اس کے ساتھ تو تم سب مان لیتے تھے۔ فالحکم للہ پس حکم اللہ کا ہے، فالحکم للہ العلی الکبیر کبیر جو نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے موت دی ہمیں پھر دوبارہ اور تو نے زندہ کیا ہمیں 2 بار، یعنی 2 بار ہی موت دی اور 2 بار ہی زندہ کیا، سو ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جمہور مفسرین کے مطابق 2 موتوں سے مراد موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے، پہلی موت یعنی وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود ہست سے پہلے اس کے عدم وجود نیست کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری موت وہ ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا اور اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اور 2 زندگیوں میں سے پہلی زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے اور اختتام وفات پر ہوتا ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے جب قیامت کے والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی۔ انہی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، سورہ بقرہ آیت 28 میں بھی کیا گیا ہے۔ یعنی جہنم میں اعتراف کریں گے جہاں اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں اور وہاں پشیمانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیکیاں کما کر لائیں۔ یہ عذاب
بلا شبہ اس وجہ سے ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو یعنی اس اکیلے کو تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے۔ بس اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تو تم دنیا میں اللہ کی توحید کے منکر تھے اور شرک تمہیں مرغوب تھا، اس لیے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اسی ایک اللہ کا حکم ہے کہ اب تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں، جو العلی یعنی ان باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو، وہ الکبیر یعنی ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی مثل کوئی ہو یا بیوی اور اولاد ہو یا شریک ہو۔ والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم، وہ جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے، وینزل لکم من السماء رزقا، تمہارے لیے زمین آسمان سے رزق، وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین، پس تم پکارو اللہ کو اس حال میں کہ سب خالص کرنے والے ہو، لہ الدین، اس کے لیے دین یعنی بندگی کو، ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ برا مانے سب کافر، رفیع الدرجات ذو العرش، درجات کی بلندی والا عرش والا ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی، وہ ڈالتا ہے روح یعنی وہی بھیجتا ہے اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے، لیونذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن اسے۔ وہی تو ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے۔ یعنی پانی جو تمہارے لیے تمہاری روزیوں کا سبب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اظہار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع فرما دیا ہے، اس لیے کہ آیات قدرت کا اظہار ادیان کی بنیاد ہے اور روزیاں ابدان کی بنیاد ہیں، یوں یہاں دونوں بنیادوں کو جمع فرما دیا گیا ہے اللہ کی اطاعت کی طرف، جس سے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور احکام و فرائض الہی کی پابندی کرتے ہیں۔ پس پکارو اللہ کو اس حال میں خالص کرنے والے ہو اس کے لیے دین بندگی کو، اور اگرچہ کافر برا ہی مانے۔ یعنی جب سب کچھ اللہ ہی کے لیے اکیلا یعنی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہیے کتنا بھی ناگوار گزرے صرف اسی ایک اللہ کو پکارو، اس کے لیے عبادت و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وہ بلند درجوں والا صاحب عرش ہے، وہ ڈالتا ہے روح یعنی وہی بھیجتا ہے اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ روح سے مراد وہی ہے جو بندوں میں سے کسی کو رسالت کے لیے چن کر اس پر نازل فرماتا ہے۔ وحی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس دن روح میں انسانی زندگی کی بقا و سلامتی کا راز مضمر ہے، اسی طرح وحی سے بھی ان انسانی قلوب پر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر و شرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔ یومہم بارزون لا یخفا، جس دن وہ سب قبروں سے نکل کر سب ظاہر ہونے والی نہیں چھپی ہوگی، لا یخفا علی اللہ منہم شیء، اللہ پر نہیں چھپی ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی چیز، لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کس کی بادشاہی ہے آج، للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے غالب ہے،
الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا. لا ظلم الیوم، کوئی ظلم نہ ہوگا آج. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرائیں انہیں، یوم الآزفہ، قریب آنے والی قیامت کے دن سے. اذا القلوب لدی الحناجر، جب دل پہنچ جائیں گے گلوں کے پاس. جس دن قبروں سے نکل کر ظاہر ہوں گے، نہیں چھپی ہوگی اللہ پر ان کی کوئی چیز. اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا اللہ کی، جو اکیلا ہے بہت غالب ہے. یعنی زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے. یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں. زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحیح بخاری حدیث 4812. جب کوئی نہیں بولے گا تو وہ یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا. بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا، اس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک آواز یہی جواب دیں گے. آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا. آج کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس لیے کہ اسے بندوں کی طرح غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی. اور آپ ڈرائیں انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ پہنچیں گے. قَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، سب غم سے بھرے ہوں گے، نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی دلی دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور اسے بھی جو چھپاتے ہیں ان کے سینے. اللہ یقضی بالحق، اور اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بالشیء، اور جن کو وہ سب پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں وہ سب فیصلہ کر سکتے کسی بھی چیز کا. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی خوب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی دلی دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. آزفتن کے معنی ہیں قریب آنے والی. یہ قیامت کا نام ہے اس لیے کہ وہ بھی قریب آنے والی ہے. یعنی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. کاظمین غصے سے بھرے ہوئے یا روئے ہوئے یا خاموش، اس کے تینوں معنی کیے جا سکتے ہیں. وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور اسے بھی جو وہ چھپاتے ہیں ان کے سینے. اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اس سے تمام اشیاء کا علم ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، باریک ہو یا موٹی، اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم و احاطہ کا یہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب اور صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرے. آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا جائے، جیسے کسی اجنبی عورت کو کن اکھیوں سے دیکھنا. سینوں کی باتوں میں وہ وسوسے بھی آ جاتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں، یعنی ایک لمحہ گزراں کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہیں، تب تک تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوں گے. لیکن جب وہ عزائم کا روپ دھار لیں تو پھر ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، چاہے ان پر عمل کرنے کا انسان کو موقع نہ ملے. اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ.
جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کا وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ایک خوب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس لیے کہ انہیں کسی چیز کا علم ہے نہ کسی چیز پر قدرت، وہ بے خبر بھی ہیں اور بے اختیار بھی، جبکہ فیصلے کے لیے علم و اختیار دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اس لیے صرف اسی کو ہی حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور یقیناً حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ اسے کسی کا خوف ہوگا نہ کسی سے حرص و طمع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کرے جو حرص و طمع سے عاری ہوں، جو صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، جو اس بات پر من و ان ایمان رکھیں کہ وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ سمیع و بصیر بھی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر بھی ہے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔